امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام عالی مقام آقا کریم کے لخت جگر کے گوشے جگر ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آقا پاک امام عالی مقام سے کیسے ہیں؟ اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر دل کے پردوں سے، وہ دل کے چہرے سے وہ حجابات اٹھتے ہیں، اور جب وہ حجابات اٹھتے ہیں اس کے بعد ہمیں کامل حضوری بارگاہ خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مقام انسان کا تعین فرماتے ہوئے انسان کو 7 مقامات میں تقسیم فرمایا کہ انسان تیرے بے ترتیب درجہ بدرجہ تیرے 7 مقام ہیں۔ نفسی، یہ آپ نے میرے ساتھ گننا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ پہلا نفسی، اور دوسرا قلبی، تیسرا روحی، چوتھا سری، پانچواں خفی، چھٹا اخفا اور 7واں آنا۔ سبحان سبحان۔ نفسی 1، قلبی 2 اور روحی اور سری، خفی، 5 اخفا 6 اور آنا، 7۔ یہ 7 مقام ہے۔ جو معراج ہے وہ اس 7ویں مقام کا نام ہے۔ معراج 7ویں مقام کا نام ہے۔ اس سے پہلے جتنے مقامات ہیں گو کے ان کی بھی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اس کی ذات تک رسائی ہے وہ 7واں مقام ہے۔ نفسی، یہ عالم رنگ و بو جہاں پہ ہم ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کے صفات کا ایک اظہار ہے۔ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ بہت سارے ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، ان میں ہمارے بہت سارے اعمال اس کی صفات کا مظہر ہے۔ ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے، ہم اس کی صفت قہر سے متصف ہو رہے ہیں، صفت قہار سے متصف ہو رہے ہیں۔ ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اس کی صفت غفار سے متصف ہو رہے ہیں۔ ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اس کی صفت رزاق سے متصف ہو رہے ہیں۔ ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں، ہم اس کی صفت رحیم سے متصف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا مقام ہے قلبی، آپ قلبی میں دیکھیں، قلبی کیا ہے؟ قلب کیا ہے؟ لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن۔ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ قلب میں اللہ کی سمائی، لیکن یہ بھی انسان کا مقام کامل نہیں۔ تیسرا مقام روحی۔ روح کیا ہے؟ روح کی تخلیق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آقا پاک کے نور کی تخلیق ہوئی اللہ کے نور سے، اور 18,000 عالم کی ارباب کی تخلیق ہوئی آقا پاک کے نور سے۔ بل واسطہ یا بلا واسطہ روح کی تخلیق کس کے نور سے ہے؟ اللہ کے نور سے۔ ایک اس کے باوجود وہ انسان کا مقام کامل نہیں۔ پھر سری، سر کیا ہے؟ سر راز کو کہتے ہیں، سر عربی میں راز کو کہتے ہیں۔ سری کیا ہے؟ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اتنے راز و نیاز کے باوجود یہ انسان کا مقام کامل نہیں ہے۔ 5واں مقام ہے خفی۔ خفی کو اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا۔ یہ بھی اس کا فرمایا کہ تمہارا مقام خام ہے، تمہارا مقام کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ فنا کیا ہے؟ فرض کریں یہ آلہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے، تصور کریں میں اس کو آگ میں پھینک دیتا ہوں،
آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب جب یہ آگ میں جل رہا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آلہ جل رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ جو آلہ ہے چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، یہ جل رہا ہے، یہ ہے مقام خفی۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا ہے بقا باللہ، کہ یہ آلہ آگ میں جب گیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس آلے کے اندر بھی آگ لگ گئی، باہر بھی آگ لگ گئی، اس کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب اس آلے کا وجود ختم ہو جائے گا اور ہم کیا کہیں گے؟ آگ جل رہی ہے۔ یہ ہے بقا باللہ، کہ بندے کے اندر بھی آتش عشق الہی جل اٹھے، بندے کے باہر بھی آتش عشق الہی جل اٹھے، اور پھر بندہ اس کے نور میں اس طرح غرق ہو جائے کہ بندے کا جو اپنا وجود ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے اوپر اظہار کس کا ہو جائے؟ صرف انوار وحدت و توحید کا اظہار ہو جائے اس بندے کے باطن پہ، اس بندے کے ظاہر پہ۔ یہ ہے بقا باللہ اور یہ ہے اخفا۔ اور ساتواں ہے آنا۔ آنا کیا ہے؟ یہ مقام معراج ہے۔ آنا کسے کہتے ہیں؟ آنا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جب بندہ وہ تمام منازل طے کرتا ہوا اس منزل پہ پہنچتا ہے، اپنے مرشد کامل کی نگاہ سے، اپنے مرشد پاک کی توجہ سے جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عینو عین تھیو سے یا حضرت باہو سر وحدت سبحانی ہوں۔ اور آپ اسی مقام کو رسالہ روح شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے مجھے فرمایا اے باہو تو عاشق ہے مائی، اے باہو تو میرا عاشق ہے، تو میرا عاشق ہے۔ عرض کی توفیق عشق کی بنیاد ہے، میں تیرے عشق کی توفیق نہیں رکھتا، پھر تو معشوق ہے مائی۔ اس پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہوں۔ یہ کس کی بارگاہ کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ۔ میں اس پہ خاموش ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر ارشاد ہوتا ہے اے باہو تو عین ما ہستی و ما عین تو ہستم، تو میرا عین ہے میں تیرا عین ہوں، انت انا وانا انت، تو میں ہے اور میں تو ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی بات علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ اور پھر اب آپ دیکھیں کہ وہ جو امام علی مقام سے خطاب ہو رہا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اس مقام کی بات ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں۔ یہی دعوت ہے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کہ خدا را باطل کے ان ڈنڈوروں سے نکلو اور حقیقی معنوں میں سمجھو کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ صرف ظاہر تک محدود ہوگے تو کیا ملے؟ صاف ہو جاؤ گے، کیوں بھائی؟ پاک ہو جاؤ گے، کیا کر لو؟ کتنی طہارت کر لو، کتنی پاکیزگی، کتنی سنتیں اختیار کر لو۔ حضرت سلطان، میں بے عملی کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ پس طریقت چیست اے والا صفات، پس طریقت چیست اے والا صفات، شرع را دیدن باما کے حیات۔ یہ طریقت کیا ہے؟ اقرار اور تصدیق کے ظاہر اور باطن کے حسین امتزاج کا نام طریقت ہے۔ جب تم صرف ظاہر تک محدود ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ جے رب ناتیاں دوتیاں ملدا
तामिल